اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین خاتم النبیین رحمة للعالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. درود بھیجیے محمد وعلی محمد پر. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. یکم ذی القعدہ بہت ہی بابرکت دن منسوب ہے کریم اہل بیت اخت الرضا حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے موقع پر تمام عالم اسلام کو اور امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض ہے. موضوع گفتگو سورہ مبارکہ توبہ آپ کی خدمت میں آج نئے درس کے ساتھ حاضر ہوئے. آیت نمبر 17 میں ہم بحث کر رہے تھے. میں اگر مربوط کرنا چاہوں اپنی گفتگو کو پچھلے درس سے تو خلاصہ کل کا یہ تھا کہ مشرکین کی خصوصیات کا ذکر ہوا اس آیت کریمہ کی روشنی میں اور دیگر آیات کی روشنی میں کہ مشرکین کون ہیں. ایک خصوصیت ذکر ہوئی ہے مشرکین کی جو کہ آج کا ہمارا عنوان ہے، وہ ہے حبط اعمال کا ضائع ہونا، اعمال کا برباد ہونا. میں ترجمہ کر لوں اسی آیت کریمہ. مشرکین کو یہ حق حاصل نہیں ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں. یہ مشرکین کا کام نہیں، ان کو یہ حق ہی حاصل نہیں. کون ہیں یہ؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ خود اپنے کفر کی شہادت دیتے ہیں، اپنے کفر کا اظہار کرتے ہیں. اولئک حبطت اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کیا کر دیے؟ حبط کر دیے، ضائع کر دیے. وفی النار ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہاں رہیں گے؟ جہنم میں. ان کا ٹھکانہ آتش ہے، نار ہے. کل ہم نے مشرکین کی خصوصیات پہ گفتگو کی جن میں سے ایک ہے حبط اعمال. یہ جو شرک ہے، یہ جو مشرکین ہیں اپنے شرک کی وجہ سے، خدا کا شریک ٹھہرانے کی وجہ سے کسی کو حبط اعمال کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ ان کے اعمال کو حبط کر دیتا ہے. یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، خوب توجہ سے سماعت فرمائیں. دیکھیے یہ جو حبط ہے عربی کا لفظ ہے، عربی مادہ اس کا حا با طا، عربی میں یہ اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا معنی ہے ضائع ہو جانا، برباد ہو جانا، اکارت ہو جانا، یعنی بے فائدہ ہو جانا، اور کسی عمل کا اثر ختم ہو جانا. جب کسی بھی عمل کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو اسے حبط کہتے ہیں، حبط عمل. دراصل یہ اصطلاح کہاں سے آئی تاریخ میں، یہ عربیوں میں، کہ جب کوئی جانور ضرورت سے زیادہ چر لے، یعنی آپ کسی جانور کو چرانے لے کے جائیں اور وہ ضرورت سے زیادہ چر لے اور اس کا پیٹ پھول جائے، اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ہلاک ہو جاتا ہے. یہ چیز ہلاکت کا سبب ہے اس کے لیے. تو اس کے لیے عرب ایک لفظ کہتے تھے اور وہ یہ حبطت الدابہ، یعنی یہ جانور تو برباد ہو گیا، یہ جانور تو ہلاک ہو گیا. یعنی بظاہر وہ جانور موٹا اور بھرا ہوا نظر آتا ہے لیکن اندرونی طور پر وہ بیماری سے ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے. اسی طرح
وہ حالت جب کسی جانور کا پیٹ خراب ہو جائے، یعنی وہی ضرورت سے زیادہ چل لے اور اس کی حالت بگڑ جائے، یعنی اندر سے وہ فساد کا شکار ہو جائے، اندر سے خراب ہو جائے، پھر اس سے مانا لیا گیا کہ کوئی چیز اندر سے خراب ہو کر بے اثر ہو گئی۔ اور یہی چیز اعمال میں بھی، یہی اصطلاح اللہ تعالیٰ نے اعمال کے لیے بھی ذکر کی کہ ہم تمہارے اعمال کو یوں ہی بے اثر کر دیں گے، جس طرح سے ہم نے جانور کو، جو وہ زیادہ چل لے، پھول جائے اس کا پیٹ، خراب ہو جائے اس کا پیٹ اور اندر سے ہی اس کی کیفیت تبدیل ہو جائے، تمہاری کیفیت بھی ہم تبدیل کر دیں گے اگر تم شرک کرو گے، اگر تم کفر کرو گے، اگر تم خدا کا انکار کرو گے، معاد کا انکار کرو گے۔ آگے آیات ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک دفعہ درود بھیجیے محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب ہم قرآن کریم میں اس کا جائزہ لے لیتے ہیں اور احادیث کی روشنی میں کہ کن کن اعمال کے لیے خداوند عالم نے حبت کا ضائع ہونے کا ذکر کیا۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں سب سے پہلے ہم سورہ انعام کی آیت دیکھتے ہیں کہ یہی شرک سے متعلق ہے، بالکل اسی طرح جیسے سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 17 میں ذکر ہوا۔ سورہ انعام میں آیت نمبر 88 میں 88 میں خداوند عالم نے حبت اعمال کا ذکر کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یہ مضمون جاری ہے آیت نمبر 87 سے، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور اسی طرح ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی کیا کیا ہم نے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ہدایت دی ان کو، ہم نے منتخب کر لیا ان کو، اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، صراط مستقیم کی طرف ہم نے کیا کی، ہدایت کی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي، اب ہدایت کا ذکر کر رہا ہے خدا اگلی آیت میں، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ ہے اللہ کی ہدایت کہ جس سے وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، نوازتا ہے۔ لیکن اگلا جملہ بہت ہی خطرناک، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، اللہ اکبر۔ ہدایت کا کام اللہ کا ہے، ہدایت دینا اللہ کی ذمہ داری ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو ان کے کیے ہوئے اعمال برباد ہو جاتے، حبط ہو جاتے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لہٰذا اگر کوئی ہدایت کے راستے سے منہ موڑے گا، اللہ کے دیے ہوئے نظام سے روگردانی کرے گا، کسی کو شریک بنائے گا خداوند عالم کا، تو اس کے اعمال کیا ہو جائیں گے، حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، بے اثر ہو جائیں گے۔ یعنی جتنی بھی محنت کر لے وہ ساری زندگی۔ ہمارے ایک عالم دین استاد بزرگوار آیت اللہ محسن قراتی، جو کہ مثالوں کی وجہ سے بہت مشہور ہو گئے، مثالوں کا بادشاہ انہیں کہا جاتا ہے، مثال دیتے ہیں کہ یہی حبط اعمال کے ضمن میں کہ اگر انسان ساری زندگی، یہ پہلے بھی ابھی خدمت میں مثال عرض کی تھی، کہ ساری زندگی اپنے صحت کا خیال رکھے، ساری زندگی اپنی صحت کا خیال رکھے، ٹائم پہ ورزش کرے، اچھی خوراک استعمال کرے، دوا ٹائم پہ لے، اپنی صحت کو خراب نہ ہونے دے، لیکن آخری عمر میں جا کے مثلا 60 سال 70 سال اچھے گزارے اور 80-90 سال کی عمر میں جا کے ہلکا سا زہر کھا لے، تو اس کی ساری محنت، ساری کوشش، اس کی زندگی کیا ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان ساری زندگی موحد رہے، توحید پرست رہے، خدا کو مانتا رہے، لیکن نعوذ باللہ عیاذ باللہ، خدا نہ کرے، خدا نہ کنے، آخری عمر میں جا کے شرک کر لے، تو یہ جو چھوٹا سا شرک ہے اس کے ساری زندگی کو کیا کر دیتا ہے، اس کے سارے اعمال کو کیا کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، حبط کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ مبارکہ بقرہ میں آیت نمبر 217، سورہ بقرہ آیت نمبر 217، آیت طولانی ہے لیکن دلچسپ ہے، میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں، عربی چھوڑ رہا ہوں، آیت طولانی ہے۔ لوگ آپ سے ماہ حرام میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کہہ دیں اس میں لڑنا سنگین برائی ہے، جرم ہے، لیکن راہ خدا سے روکنا، اللہ سے کفر کرنا،
مسجد الحرام کا راستہ روکنا اور حرم کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک زیادہ سنگین جرم ہے، زیادہ بڑا جرم ہے، اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی کہیں فتنہ ایجاد کرنا کسی معاشرے میں، کسی ملک میں، وہ خون ریزی قتل کرنے سے بھی بڑا سنگین گناہ ہے، اور وہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان میں ہو سکے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے اور کفر کی حالت میں مرے، یہ ہمارا موضوع ہے، وَهُوَ كَافِرٌ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، یہ ارتداد بہت بڑا سنگین جرم ہے، عن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور کافر ہو جائے، کفر اختیار کرے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو اس کے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ برباد ہو جاتے ہیں، حبط ہو جاتے ہیں۔ کہاں؟ فی الدنیا والآخرہ، تعجب ہے، عجیب بات، دنیا میں بھی برباد ہو جاتے ہیں، آخرت میں بھی برباد ہو جاتے ہیں، نہ وہ دنیا کا رہا نہ وہ آخرت کا رہا۔ اور آگے فرمایا خداوند عالم نے وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی اہل جہنم ہے، ہم فیہا خالدون، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ تو سورہ مبارکہ بقرہ کی روشنی میں ہمیں یہ نظر آیا کہ اگر انسان مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے اور کفر کی حالت میں مر جائے تو اس کے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ کہف میں بھی حبط اعمال کا ذکر ہے، سورہ کہف آیا نمبر 105 میں۔ یہ مضمون پہلے سے ہی جاری ہے، آیت نمبر 103، 104 اور 105۔ فرمایا، اور بہت ہی حیرت انگیز یہ آیہ کریمہ ہے، فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے نامراد لوگ کون ہیں؟ بالاخسرین، یہاں پہ ایک تعارف فرا رہا ہے خداوند عالم ایک گروہ کا کہ سب سے خسارہ اٹھانے والے، سب سے نامراد، سب سے ناکام لوگ کون ہیں اعمال کے اعتبار سے؟ پھر آگے خود ہی وضاحت کرتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی سعی، جن کی کوشش دنیاوی زندگی میں لا حاصل رہی، کوئی فائدہ نہیں ہوا، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جبکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے، جبکہ وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ وہ درست کام کر رہے ہیں، وہ صحیح کام کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی یہ کوشش، ان کا یہ کام انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکا۔ اگلی آیت میں ذکر ہوا حبط اعمال کا، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں اور ایک اور چیز ولقائہ، اور اللہ کے حضور جانے کو انکار کیا، اپنے رب کی نشانیوں کو بھی نہیں مانا اور اللہ کے حضور پیش ہونے کو بھی نہ مانا، فحبطت اعمالہم، لہٰذا اس وجہ سے، اس انکار کی وجہ سے ان کے اعمال کیا ہو گئے؟ برباد ہو گئے، حبط ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، لہٰذا ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہ لوگ کیا کرتے رہے؟ یہ لوگ کام کرتے رہے دنیا میں، لیکن یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ٹھیک کام دراصل نہیں کر رہے تھے، پہلی بات۔ دوسری بات، انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا، اپنے رب کی نشانیوں کا، علامات کا، اپنے رب کی، اور تیسری بات اللہ کے سامنے پیش ہونے کو انکار کیا، معاد کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، لہٰذا ہم نے ان کے اعمال کو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا۔ ان کے لیے کوئی وزن بھی قائم خدا نہیں کرے گا قیامت کے دن، ان کو منہ نہیں لگائے گا۔ ذالک جزاؤہم جہنم، ان کے کفر کرنے کی سزا کیا ہے؟ جزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور ہماری آیات اور رسولوں کا استہزاء کرنے کی وجہ سے ان کی سزا یہی جہنم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اخسرین میں سے ہیں، نامراد ترین لوگوں میں سے ہیں، ناکام ترین لوگوں میں سے ہیں۔ درود بھیجیے محمد و علی محمد پر۔
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اسی طرح سے سورہ مبارکہ مائدہ میں آیا نمبر 52 اور 53، 52 53 میں نفاق کا ذکر ہوا، منافقین کا ذکر ہوا، اور انہی منافقین کے نفاق کو خداوند عالم نے سبب قرار دیا حبط اعمال کا، اعمال کے ضائع ہونے کا۔ میں آیا کے سامنے پڑھتا ہوں۔ فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، پس آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے، يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ ان کے دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا خوف ہے، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، پس قریب ہے کہ اللہ فتح دے، او امر من عنده فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ توجہ فرمائیں، ان قریب اللہ فتح دے دے، یہ اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے، پھر یہ لوگ اپنے اندر چھپائے ہوئے نفاق پر نادم ہیں، ندامت کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں۔ جو انہوں نے نفاق اپنے اندر چھپایا ہوا ہے اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ افسوس کر رہے ہیں، نادم ہیں، شرمندہ ہیں، پشیمان ہیں۔ اگلی آیت میں اس کی وضاحت کر دی، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کہیں گے، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام کی انتہائی کڑی قسمیں کھایا کرتے تھے، خدا کے نام کی قسمیں کھایا کرتے تھے؟ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، اور یہ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس بات کی قسم کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ نے ان کے اعمال کے ساتھ کیا کیا؟ حبطت اعمالہم، تو ہم تمہارے ساتھ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ان کے اعمال حبط ہو گئے۔ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، پس وہ نامراد ہو کر رہ گئے، خاسرین میں سے ہو گئے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ لہٰذا منافقت بھی سبب ہے حبط اعمال کا۔ ایک آخری بات اور آپ ایک زحمت کو تمام کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں بھی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے حبط اعمال کا ذکر کیا جگہ جگہ۔ ایک مورد آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، خطبہ قاسیہ، جو مشہور اور طویل ترین جو نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، اس میں امیر المومنین نے شیطان کا ذکر کیا، ابلیس کا ذکر کیا، اور ابلیس کی ایک بیماری کو، یعنی تکبر کو سبب قرار دیا حبط اعمال کا۔ یعنی تکبر وہ بیماری ہے، خدا ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، کہ جو اعمال کے ضائع ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ خطبہ نمبر 192 میں نہج البلاغہ میں خطبہ قاسیہ کے نام سے مشہور ہے۔ فرمایا امیر المومنین نے، فَاعْتَبِرُوا بِمَا كَانَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ بِإِبْلِيسِ، عبرت حاصل کرو، بس اللہ نے ابلیس کے ساتھ جو کیا تم اس سے کیا کرو؟ عبرت حاصل کرو۔ اللہ نے ابلیس کے ساتھ کیا کیا؟ آپ جانتے ہیں نا، آپ نے واقعہ تو سنا ہے، جب اس نے سجدہ نہ کیا آدم علیہ السلام کو، تو اللہ نے اس ابلیس کو، شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا تھا۔ اذ حبط عملہ، اللہ نے کیا کیا؟ اس کے عمل کو کیا کر دیا؟ حبط کر دیا، ضائع کر دیا۔ اس سے تم عبرت حاصل کرو۔ کون سے عمل کو؟ اذ حبط عملہ الطویل وجہدہ الجہید، اس نے محنت کی، طویل عمل کیا، عبادت کی، اور ایک لمحے کے تکبر نے ان سارے اعمال کو کیا کر دیا؟ ان ساری عبادات کو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا۔ حالانکہ اس نے 6000 سال تک، 6000 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا عزیزان محترم، 6000 سال تک اللہ کی عبادت کی تھی، لیکن تکبر کیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، میں مٹی کے بنے ہوئے مخلوق کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس برے عمل نے، تکبر نے، استکباریت نے اس کے عمل کو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا۔ اسی خطبے میں امیر المومنین نے تکبر کو شیطان کی سب سے بڑی بیماری قرار دیا۔
خدا نہ کرے کہ یہ انسانوں کے اندر آ جائے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا ایسا دشمن ہے جو تمہارے سینوں میں تکبر کا زہر بھر کر تمہیں راہ راست سے بھٹکانا چاہتا ہے، تمہیں راہ راست سے صراط مستقیم سے دور کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے شیطان کو دشمن خدا قرار دیا اور امام المتکبرین قرار دیا، یعنی تکبر کرنے والوں کا امام، تکبر کرنے والوں کا پیشوا قرار دیا۔ خداوند عالم کے حضور دعا گو ہیں انشاءاللہ۔ خداوند عالم بحق اسماء حسنہ، بحق انبیاء، بحق اولیاء، بحق ائمہ، بحق رسول اللہ، بحق فاطمہ زہرا، بحق فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن رکھ، ہم سب کو صراط شیطان کی طرف نہ پلٹا۔ خداوند عالم بحق کریم اہل بیت، بحق معصوم کم، بحق معصومین، ہم سب کے اعمال کو عمل صالح قرار دے، ہم سب کے اعمال کو ضائع نہ ہونے دے، حبط نہ ہونے دے۔ خداوند عالم ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما، تمام مظلومین کی نصرت فرما، عالم اسلام ملت ایران کو فتح و نصرت عطا فرما، امریکہ و اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔